بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ کے گرد و نواح میں ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی۔ اس کا ہاتھ ران سے چمٹ گیا، جتنا کھینچتی ہے وہ جدا ہی نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی۔ میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اسے دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑ۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء تک پہنچ گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب، ایک عورت دوسری کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا، فلاں مولوی کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگے کہ مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دو، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئی۔ گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت، ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے پوچھا، بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے، کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، پھر تو نے کیوں تہمت لگائی ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے، جو عورتیں ناجائز تہمت لگاتی ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو نے ایک مرد و عورت پر تہمت لگائی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضات حکم کرتا ہوں کہ جلا دو، اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کیا۔ کوڑے مارے جا رہے تھے، 70 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا۔ 79 کوڑے مارے گئے تو بھی ہاتھ نہ چھوٹا۔ جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔